أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ سورہ الملک کی بالکل ابتدائی آیات میں نے ابھی آپ بھائیوں بہنوں کے سامنے میں نے یہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب کریم فرماتے ہیں کہ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ میرے انتہائی محترم اور عزیز بھائیوں اور بہنوں، اور اگر بچے بھی یہاں پر موجود ہیں، میری بات سن رہے ہیں، تو پہلی بات جسے سمجھ لینا چاہیے وہ یہ کہ یہ پوری کائنات کے بارے میں یہاں اللہ رب کریم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ پوری کی پوری کائنات اللہ کی سلطنت ہے، اور یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ پوری کی پوری کائنات اللہ رب کریم ہی ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتے ہیں اس پوری کائنات کے اندر۔ اور ایک بہت ہی اہم سوال کا جواب یہاں پہ اللہ رب کریم نے دیا ہے۔ ہم عموماً اس طرح کی آیات پڑھ کر جو ہے نا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اور گزر جاتے ہیں ان سے، لیکن اگر تھوڑا سا آپ اس کے اوپر غور کریں تو یہ وہ موضوع ہے جس پر لوگوں کی پوری پوری زندگیاں خرچ ہو گئیں اس سوال کا جواب ڈھونڈنے میں۔ یعنی اگر آپ تاریخ میں جائیں اور یہ دیکھیں کہ جو مختلف فلسفی جن کے بڑے بڑے نام ہیں دنیا کی تاریخوں کے اندر اور آج کی دنیا کے اندر بھی نام لیے جاتے ہیں، تو ان کی پوری پوری زندگیاں صرف اس سوال کا جواب ڈھونڈنے میں صرف ہو گئیں کہ آخر یہ انسان جو ہے، یہ انسان ہے کیا؟ یہ انسان کہاں سے آتا ہے؟ ایک چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا کے اندر، پھر وہ کچھ عرصہ گزارتا ہے، پھر ہم اس کو کندھوں پہ اٹھاتے ہیں اور لے جاتے ہیں اس کو، اور جو بھی انجام سے اس کو دوچار کرنا اسے کر دیتے ہیں۔ تو یہ آخر یہ پورا سائیکل ہے کیا؟ یہ انسان آتا کہاں سے ہے اور یہ پھر چلا کہاں پہ جاتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ڈھونڈنے میں بہت سارے، اگر میں کہوں ہزاروں لوگوں نے، تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ ہزاروں لوگوں نے اپنی زندگیاں تلف کر دیں اس سوال کا جواب ڈھونڈنے میں کہ یہ ہے کیا یہ پورا پروسیس۔ اور اللہ رب کریم کا آپ احسان دیکھیں ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان کیا کہ صرف ایک آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس اتنے بڑے جو مسئلہ تھا اس کو بالکل کھول کر بالکل آسان طریقے سے ہمارے سامنے بیان کر دیا، اور یہ بتا دیا کہ یہ جو موت اور زندگی ہے اسے اللہ رب کریم نے ایجاد کیا ہے، تخلیق کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور وجہ بیان کر دی۔ آپ دیکھیں کتنے خوبصورت طریقے سے ایک سینٹنس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وجہ بیان کر دی تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح ذہن میں اور دل میں بٹھا لیجئے کہ جو دنیا کی زندگی ہے، اول تو یہ ہے بہت چھوٹی سی زندگی۔ دوسری بات یہ کہ اس زندگی میں عمل جو ہے وہ بڑی اہم چیز ہے۔ ہمارے یہاں یہ غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ آپ عمل کریں یا نہ کریں تو آپ بس جو ہے کسی طرح، چونکہ آپ مسلمان ہیں شاید اس لیے آپ بخشے جائیں گے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے سہارے آپ بخشے جائیں گے، یا کوئی پیر صاحب یا کوئی ایسے ہوں گے کہ جو آپ کو بخشوا دیں گے وہاں پر۔ اللہ رب کریم نے بارہا واضح طور پر بیان فرمایا قرآن عظیم الشان میں کہ اگر کوئی چیز انسان کو بچانے والی ہے تو اس کا عمل ہے۔ اب آ جائیں اس نقطے کی طرف کہ یہ انسان کی زندگی ہے کتنی بڑی۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے اس نقطے پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کہ جب ہم جماعت کے ساتھ نماز تو خواتین بھی پڑھتی ہیں اب کافی جگہوں پر، جب جماعت کے لیے نماز کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ایک تو ہوتی ہے اذان جو بلاتی ہے نماز کے لیے، ایک ہوتی ہے اقامت،
جو کہ فرض کے لیے جو ہے اس وقت کہی جاتی ہے، فرض نماز سے پہلے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب اقامت کہی جاتی ہے تو اقامت اور جو امام صاحب جو اللہ اکبر کہتے ہیں وہ، اس کے درمیان کتنا وقفہ ہے؟ اس کے درمیان آپ خود بتا سکتے ہیں کہ چند سیکنڈ کا شاید یہ وقفہ ہوتا ہے۔ اب آپ اس بات کے اوپر غور کریں کہ جب بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلا عمل ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا پہلا عمل یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے ایک کان میں اذان کہتے ہیں اور دوسرے کان میں اقامت کہتے ہیں، یعنی اذان ہوئی اور اقامت بھی ہو گئی۔ اور جب انسان مر جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کی نماز پڑھتے ہیں۔ اس نماز کے لیے نہ اذان ہوتی ہے نہ اقامت ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے وہ، یعنی کیونکہ اذان اور اقامت پیدائش کے وقت ہو گئی، اب موت کے وقت نماز ہوگی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات سے کہ انسان کی زندگی بس اتنی ہے جتنا اقامت اور امام کے اللہ اکبر کہنے کے اندر جو ہے نا وہ وقفہ ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے۔ اس بات کو جتنا زیادہ سے زیادہ اس بات کو اپنے لیے دہراتے رہیں، اپنی ذات کے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، اپنی سوسائٹی میں بھی، بڑا ضروری ہے یہ چیز۔ یہ اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے، میں ابھی تھوڑی دیر میں اس کے اوپر بات کروں گا کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے، لیکن ابھی اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ رب کریم نے جو یہ زندگی ہمیں دی ہے بہت چھوٹی سی زندگی ہے۔ اس زندگی کے بارے میں لوگوں نے بہت ڈسٹارٹیڈ تصورات بنائے۔ عیسائیوں نے یہ تصور بنا لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بس جو ہے نعوذ باللہ سولی چڑھ گئے اور وہ سب کا کفارہ ادا کر کے چلے گئے، اب جو مرضی آپ کرتے رہیں، اور کچھ پیسے دے کر یا کچھ آپ جو ہے وہ اپنا کچھ ڈونیشنز وغیرہ دے کر اپنے آپ کو معاف کرا لیں گے۔ یہود نے یہ تصور بنا لیا کہ اب ہم جو مرضی کریں دنیا کے اندر، بس ہم تو اللہ کے پسندیدہ ہیں، اور جب ہم جو ہے وہ آخرت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کچھ سخت معاملہ کیا بھی تو چند دن کے لیے ہم جہنم میں جائیں گے، پھر ہم واپس جنت کے اندر آ جائیں گے۔ اور ہندوؤں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ بھائی ہم تو جو ہے نا یہ کوئی اینڈنگ ہی نہیں ہے، انسان جو ہے وہ اچھا کرے گا تو اگلی زندگی میں ایک اچھے انسان کی صورت میں پیدا ہو جائے گا، اور اگر برا کرے گا تو وہ کوئی شکل بدل کر جو ہے غریب انسان یا کوئی جانور یا کوئی چیز بن جائے گا۔ یہ تصورات، ڈسٹارٹیڈ تصورات جو لوگوں نے بنائے۔ اسلام کیا تصور دیتا ہے؟ اگر آپ سورہ زلزلہ جو اگر آپ کو میری اسکرین نظر آ رہی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اسلام نے یہاں پر اپنا تصور جو ہے وہ بالکل کلیئر کر کے، اور اس سے ملتی جلتی جتنی بھی صورتیں ہیں ان میں کلیئر کر دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی، اور انسان کہے گا کہ یہ اس کو کیا ہو رہا ہے، اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی، کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں۔ اب دیکھیے یہ بڑا کلیئر تصور ہے کہ جب دنیا سے لوگ چلے گئے تو اب ایک دن ایسا آ رہا ہے جبکہ ہر طرح کے کیسے بھی حالات کے کیسے بھی عمل کرنے والے لوگ ہوں، وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو جمع کر لے گا۔ پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ یعنی انسان نے بہت چھوٹا اور کہیں بہت چھپ کر اندھیرے کے اندر بھی اگر کوئی بہت چھوٹا سا اس نے کوئی غلط کام کیا ہوگا، یہ بھی وہ اس کے سامنے آئے گا، اور کہیں اس نے بہت ہی خفیہ طور پر کوئی بہت بڑی نیکی کی ہوگی یا چھوٹی نیکی کی ہوگی، وہ بھی جو ہے نا کہیں پر اس کی غائب نہیں ہو جائے گی، وہ بھی وہاں پر اس دن اللہ تعالیٰ اس کو پیش کریں گے۔ اب میں آپ کو نا ایک تھوڑا سا اس کا دوسرا پہلو دکھانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ہم جو انسان ہیں نا، ہماری خواہشات کیا ہوتی ہیں۔ یہ میں نے آپ کے لیے اس کو یہاں پر مرتب کر لیا۔ یہاں پر یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کو یہاں پر مرتب کی ہیں، یہ ایک بڑی ریسرچ کا جو ہے ایک پورا خلاصہ ہے اس کا کہ انسان کی خواہشات کس کس طرح کی ہوتی ہیں دنیا کے اندر۔ مطلب ایک اس کی جسمانی خواہشات ہیں، وہ چاہتا ہے وہ زندہ رہے، زیادہ سے زیادہ زندہ رہے، سانس لیتا رہے، اچھے سے اچھا کھانا اس کو ملے، پانی ملے اسے پینے کے لیے، جنسی خواہشات اس کی پوری ہوں، اس کو اچھی آرام دہ نیند اس کو آئے، بے فکری ہو، اس کو فکرات نہ لگی ہوں، اور جو جسم کے اندر جو خراب مواد ہے وہ جسم سے نکل جائے اس کے۔
پھر دوسری خواہش انسان کی پیدا ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے اپنی سیفٹی کی خواہش، یعنی اس کا جسم جان محفوظ ہو، اس کی جائیداد اور مال محفوظ ہوں، صحت محفوظ رہے انسان کی، اولاد اور خاندان محفوظ رہے، مستقبل محفوظ رہے انسان کا۔ جب یہ چیزیں بھی انسان کو مل جاتی ہیں تو پھر اس کی مزید خواہشات جو ہے وہ بڑھتی ہیں۔ پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ موجود ہوں، ماں باپ سے محبت، اولاد ہو اس کی، دوست ہوں، اس کا زوج موجود ہو، مرد ہے تو عورت، عورت ہے تو مرد، اس کا شوہر اور بیوی وہ ہوں، اور آپس میں بڑی محبت کا تعلق جو ہے وہ ہو انسان کا۔ یہ بھی چیز انسان کو مل جائے تو پھر انسان چاہتا ہے کہ اس کی عزت ہونی چاہیے، عزت نفس، خود اعتمادی اس کے اندر پیدا ہو، وہ دوسروں کی عزت کرے، لوگ اس کی عزت کریں، جو بھی اس نے ٹارگٹ بنائے ہوئے ہیں وہ اچیو ہو جائیں سارے۔ یہ چیزیں بھی مل جائیں تو پھر انسان اور آگے بڑھتا ہے، پھر وہ چاہتا ہے کہ اس کی خواہش، اس کی ایک ایک پرفیکٹ اس کی شخصیت بن جائے، جو بھی وہ کام کرتا ہے اس کے اندر وہ پرفیکٹ بن جائے، مکمل طور پہ خود مختار ہو، کوئی اس کے اوپر حکم چلانے والا نہ ہو، طاقت ہو اس کے پاس، حکومت ہو اس کے پاس۔ یہ بہت مختلف قسم کی جو ہے خواہشات ہیں انسان کی، اور ان خواہشات کے سے جڑی ہوئی پھر بے شمار چیزیں ہیں۔ یعنی اب انہی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انسان چاہتا ہے کہ بھئی اس کے پاس بہت ساری جائیدادیں ہوں، مال ہو، گاڑیاں ہوں، اور جو آپ اس کو آپ لسٹ کر لیجئے خود ہی کہ یہ خواہشات جو ہیں کہ کتنی طویل طویل ہماری خواہشات ہوتی ہیں ہر قسم کی۔ یہ خواہشات ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جتنی بھی خواہشات انسان کی ہیں، مرد ہو یا عورت ہو یا بچہ ہو، کیا یہ اس دنیا میں پوری ہوتی ہیں؟ یہ آج کسی نے مجھ سے ایک میسج شیئر کیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ بھئی جب میں نوجوان تھا تو میں غریب تھا، لیکن اب جب کہ میں نے جو ہے وہ دولت حاصل کر لی تو میری جوانی چلی گئی۔ تو اب یہ ایک بڑا عجیب سا جو ہے وہ معاملہ ہے انسانی زندگی کا۔ اس کو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سلائیڈ کے ذریعے، آپ کی ایک پریزنٹیشن کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس پر حیران نہ ہوں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جو ہے اکثر کافی چیزیں ڈیمانسٹریٹ کر کے جو ہے وہ آپ سکھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی اٹھائی اپنے ہاتھ میں، اور اس سے زمین کے اوپر یہ چیز بنائی جو میں ابھی آپ کو دکھانے والا ہوں۔ اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو درمیان میں میری اس سلائیڈ کے اندر ایک سرخ رنگ کا جو آپ کو موٹا سا ایرو نظر آ رہا ہے، تیر نظر آ رہا ہے، یہ آپ نے اس طرح سے ایرو بنایا اور فرمایا کہ یہ انسان ہے۔ اس کے بعد یہ جو آڑی ترچھی آپ کو بہت ساری لکیریں اس کے دونوں طرف نظر آ رہی ہیں، یہ آپ نے بنائی، اور فرمایا کہ انسان کو مشکلات نے اور تکلیفوں نے گھیرا ہوا ہے۔ اور پھر آپ نے اس انسان کے ساتھ یہ ایک لمبا سا ایرو بنایا جو آپ بلیک کلر میں دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ اس کی اسکرین پر، اور اس کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ انسان کی خواہشات ہیں، یہ طویل سے طویل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اور پھر اس کے چاروں طرف آپ نے جو اورنج لائن آپ کو نظر آ رہی ہے، اس طرح کی آپ نے ایک چوکٹا بنایا اور فرمایا ہے کہ انسان کی موت ہے یہ۔ یعنی انسان کی خواہشات اتنی طویل اور اتنی زیادہ ہیں کہ یہ خواہشات پوری نہیں ہوتی اس سے پہلے انسان کو موت آ جاتی ہے، اور اس سے پہلے بھی وہ مشکلوں تکلیفوں کے اندر ہی رہتا ہے کیونکہ اس کو گھیرا ہوا ہے مشکلات اور تکالیف نے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی تخلیق اس صورت میں کی گئی ہے کہ اس کے دونوں جانب 99 موتیں ہیں، اگر وہ ان سے بچ نکلے تو بڑھاپے میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ انسان کو 99 موتوں نے گھیر رکھا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کبھی انسان چلتے چلتے پھسل کے گر جاتا ہے، کبھی اچانک گاڑی میں جاتے جاتے سو جاتا ہے، کبھی ایک بڑی سخت قسم کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ موتیں ہیں جنہوں نے ہر طرف سے انسان کو گھیر رکھا ہے، اور یہ کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے انسان کو۔ لیکن فرمایا کہ اگر ان موتوں سے بچ بھی جائے تو پھر بڑھاپے میں گرفتار ہو جاتا ہے، یعنی بالآخر تو مر ہی جائے گا، جوانی بھی ختم ہو جائے گی انسان کی۔ اب یہاں پر اب دیکھنا یہ ہے
کہ جو ہماری خواہشات ہیں یہ بے تحاشا خواہشات ہیں، اور ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں ایک وقت گزار کر، جو لوگ بھی آپ میں سے 40+ ہوں گے وہ اس کو زیادہ بہتر محسوس کرتے ہوں گے، جو کم ہیں وہ بھی محسوس کرتے ہوں گے، لیکن وہ شاید تھوڑا کم محسوس، لیکن ذرا سوچیں تو محسوس کریں گے آپ کو جی کہ انسان دیکھتا ہے کہ اس کی خواہشات جو تھی نا وہ پوری نہیں ہوتی، اس کی عمر گزرتی چلی جاتی ہے، یا کوئی خواہش ایسی ہوتی ہے جس کو جوانی میں پورا ہونا چاہیے تھا لیکن وہ جا کے پوری ہوتی ہے انسان کے بڑھاپے کی عمر کے اندر، اور پھر انسان مرنے والا ہوتا ہے۔ یعنی کہ آپ کو ایک بڑا گھر چاہیے تھا جوانی میں، آپ بنا نہیں سکے، بناتے بناتے 30-40 سال آپ کو لگ گئے، اور جب آپ نے اپنی خواہشات کے مطابق وہ گھر بنا لیا تو آپ کی موت کا وقت آ گیا اس وقت، تو بالآخر وہ پھر آپ چلے جاتے ہیں دنیا سے، پھر اولاد اس کے اوپر فور سیل کا بورڈ لگاتی ہے اور سیل کر دیتی ہے اس کو۔ تو دنیا میں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انسانی خواہشات پوری نہیں ہو سکتی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر یہ انسانی خواہشات کہاں پر پوری ہوں گی۔ جو انسان کی خواہشات ہیں وہ میں تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں احادیث کی روشنی میں۔ جنت جو ہے نا، یعنی انسان کی اگر خواہشات کہیں پوری ہو سکتی ہیں تو وہ صرف جنت ہے جہاں پہ انسان کی تمام خواہشات پوری ہو سکتی ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر انسان کو موت نہیں آئے گی، یعنی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو جو آخرت کا دن ہوگا اس دن موت کو لا کے ذبح کر دیا جائے گا، یعنی اب موت نہیں آئے گی کسی کو۔ تو جو جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے جائے گا، نمبر 1 اس کو یاد رکھیں ہم۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت میں سے ہر شخص کی عمر 30 سال، آپ اگر غور کریں نا، یہ 30 ایئرس کی جو ایج ہے نا یہ بڑی بہت زبردست ایج ہوتی ہے، جس میں انسان جو ہے ایک میچیورٹی کا لیول بھی گین کر چکا ہوتا ہے، اور اپنی خواہشات کی ایک ہائٹ کے اوپر جو ہے نا وہ اس وقت موجود ہوتا ہے، اور اپنی انرجی کی بھی ہائٹ کے اوپر موجود ہوتا ہے وہ۔ تو فرمایا کہ ہر شخص کی عمر 30 سال کر دی جائے گی، خواہ موت کے وقت اس سے زیادہ کا ہو یا کم کا ہو، یہ اسٹینڈرڈ ایج ہوگی۔ دوزخیوں کی بھی یہی ایج ہوگی، جنتیوں کی بھی یہی ایج ہوگی۔ فرمایا کہ جنتیوں کے سروں پر ایسے تاج ہوں گے جن کا ادنا سے ادنا موتی بھی مشرق و مغرب کو روشن کر دے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ادنا جنتی وہ ہے جس کے 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی، اس کے لیے موتی، یاقوت اور زمرد سے اتنا بڑا خیمہ نصب کیا جائے گا جتنا کہ صنعا اور جابیہ کے درمیان فاصلہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ انسان کن چیزوں سے اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے دنیا کے اندر۔ یہاں پہ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے والے گروہ کے چہرے 14ویں کے چاند کی مانند ہوں گے، وہ لوگ نہ تھوکیں گے، نہ ناک سنکیں گے، نہ انہیں حاجت کا تقاضا ہوگا۔ یہ اپنے چہرے کو چمکانے کے لیے دنیا میں لوگ ہزاروں جو ہے نہیں بلکہ لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر بھی وہ چاند کی طرح چمکتا نہیں ہے۔ لیکن جنت کے اندر یہ نیچرل ہوگا کہ انسانوں کے چہرے جو جنت میں جائیں گے وہ چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، جتنے بول و براز اور جتنی یہ انسان کے جسم سے گندگیاں نکلتی ہیں یہ ختم ہو جائیں گی۔ فرمایا کہ ان کے برتن سونے کے ہوں گے، کنگھیاں سونے چاندی کی، جبکہ انگیٹھیاں اونٹ سے ہیں، ان کا پسینہ مشک ہوگا۔ اور پھر ہر شخص کے لیے 2 بیویاں ہوں گی جو اتنی حسین ہوں گی کہ ان کی پنڈلیوں کا گودا تک گوشت کے اوپر سے نظر آئے گا۔ ان کے درمیان اختلاف نہیں ہوگا، ان کے دلوں میں بغض نہیں ہوگا، ان کے دل بالکل صاف کر دیے جائیں گے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اگر جنتی کی چیزوں میں سے ایک ناخن سے بھی کم کوئی چیز دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو آسمان اور زمین کے کناروں تک ہر چیز روشن ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ اہل جنت میں سے کوئی شخص دنیا میں جھانکے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں تو سورج کی روشنی جو ہے اس کے سامنے مان پڑ جائے گی۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اہل جنت کے بدن اور چہرے پر بال نہیں ہوں گے، ان کی آنکھیں سرمگی ہوں گی، ان کی جوانی ختم نہیں ہوگی، ان کے کپڑے کبھی بوسیدہ نہیں ہوں گے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ شروع میں جو میں نے آپ کو خواہشات کی فہرستیں دکھائی تھیں وہ دنیا میں تو پوری نہیں ہوتی، لیکن یہ وہ ساری خواہشات ہیں جو انسان کی ہوتی ہیں، جو اللہ کے پیارے نبی بتا رہے ہیں کہ جنت میں کیسے پوری ہوں گی۔ فرمایا کہ جنت میں ایک نہر جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے، کوثر، وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔
اس میں ایسے پرندے ہیں جن کی گردنیں اونٹوں کی طرح ہیں۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو بڑی نعمت میں ہوں گے، تو آپ نے فرمایا انہیں کھانے والے ان سے بھی زیادہ نعمت میں ہوں گے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے حوض کے برتن اس طرح ہوں گے جس طرح آسمان، یعنی آپ دیکھیں اندھیری رات میں جب بادل نہ ہوں تو آسمان پر کس طرح بھرے ہوئے ہوتے ہیں ستارے۔ فرمایا کہ جنت کے برتنوں میں وہ اس طرح سے برتن جو ہے وہ بکھرے ہوئے ہوں گے وہاں پہ، اور جس نے اس برتن سے پانی پی لیا اس کو دوبارہ پھر جو ہے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اگر اللہ نے تمہیں جنت میں داخل کیا تو تم اس میں سرخ یاقوت کے جس گھوڑے پر سوار ہونا چاہو گے وہ تمہیں جنت میں جہاں چاہو گے لے کر اڑا کر لے جائے گا۔ تو ایک اور صاحب نے سوال کیا رسول اللہ کیا اونٹ بھی ہوں گے؟ تو آپ نے اسے وہ جواب نہیں دیا بلکہ فرمایا کہ جنت میں اگر اللہ تمہیں لے جائے تو جو کچھ تمہارا جی چاہے گا اور جس سے تمہاری آنکھیں محفوظ ہوں گی وہی تمہیں ملے گا، یعنی یہ سب کچھ جنت کے اندر ہی ملے گا۔ اب یہ حدیث مبارکہ ہے، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا تھا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ جو ہے مجھے میری ملاقات ہوئی تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ ہم دونوں کو جنت کے بازار میں اکٹھا کرے۔ تو حضرت سعید فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یا ابو ہریرہ کیا جنت میں بازار ہوں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جنتی جب بازاروں میں داخل ہوں گے تو اپنے اعمال کی فضیلت کے مطابق اس میں اتریں گے، یعنی کہ وہ ڈفرینٹ قسم کے جو ان کے لیولز ہوں گے اس پر ہوں گے جنتی۔ اب میں اس کی آپ کو حدیث مبارکہ کا تھوڑا سا تلخیص کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ اپنے اپنے لیولز پر ہوں گے جنتی، اور اعلیٰ ترین ان کی نشستیں ہوں گی، لیکن کسی نیچے کے لیول والے کو اوپر کا لیول نظر نہیں آئے گا تاکہ اس کے دل کے اندر جو ہے کوئی ایسی چیز پیدا نہ ہو۔ اور پھر فرمایا کہ اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ تجلی فرمائیں گے اور سب لوگ جو ہے اللہ کو دیکھیں گے اور سب انڈیویجولی اللہ سے بات کریں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک بندے سے بات ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے فلاں بن فلاں تمہیں یاد ہے کہ فلاں دن تم نے اس طرح سے کہا تھا، یا اس کے کسی گناہ کو یاد دلائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے کسی وجہ سے، تو وہ بندہ کہے گا، ڈر جائے گا اور کہے گا یا اللہ آپ نے تو مجھے معاف کر دیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیوں نہیں، میری مغفرت کی وسعت کی وجہ سے ہی تم اس منزل پر پہنچے ہو۔ اب دیکھیں کہ ہم عمل کی بات کر رہے تھے، عمل کرنا لازم ہے، عمل کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا آدمی، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف عمل کافی نہیں ہے، کیونکہ اتنا عمل ہم نہیں کر سکتے کہ وہ جنت میں ہمیں لے جا سکے۔ تو اللہ کی جو مغفرت کی وسعت ہے نا وہ لے کے جائے گی، اس لیے اللہ سے بار بار معافی مانگنا، مغفرت طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا اللہ تعالیٰ سے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو پھر وہ فرماتے ہیں آگے چل کر اسی حدیث مبارکہ میں کہ ایک بدلی جو ہے سب کے اوپر سایہ کر لے گی اور پھر اس کے اندر سے اتنی ایسی خوشبو آئے گی کہ جو کبھی کسی نے جو ہے نا پہلے اس نے وہ خوشبو محسوس نہیں کی ہوگی، اور جب پھر ہم وہاں سے واپس جائیں گے اپنے گھروں کی طرف تو ہماری بیویاں ہمیں دیکھ کر کہیں گی کہ آج تو تم بڑے خوبصورت ہو کر واپس آئے ہو وہاں سے، تو ہم کہیں گے کہ ہاں جب ہم اپنے اللہ سے ملاقات کر کے آئے ہیں تو یہ اس کا جو ہے اس کے اس طرح سے ہم اس کے مستحق ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جو جتنی چیزیں ہم نے دیکھیں خواہشات، تو اب وہ ساری خواہشات دنیا کے اندر جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ سے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں بہنوں بچوں، کہ دنیا میں آپ کی خواہش آپ جب پوری کر بھی لیں تو آپ کی وہ ایج نکل چکی ہوتی ہے جس میں وہ خواہش چاہیے ہوتی ہے، لیکن جب جنت میں جائیں گے تو ایک 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 کانسٹنٹ اسٹینڈرڈ ایج میں ہوں گے 30 ایئرس کی، اور پھر جو چاہیں گے وہاں پہ ملے گا، جو چاہیں گے وہاں پہ ملے گا، اور وہاں زندگی ختم نہیں ہوگی۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ جنت کا بار بار یاد کرنا، تصور کرنا، اس کے بارے میں پڑھنا، اس کے بارے میں بیان کرنا، اس کے بارے میں باتیں کرنا، یہ بڑا ضروری ہے، اس کو ہمیں کلچر بنانا چاہیے۔ اب آتے ہیں دوسرے پہلو کی طرف کہ جو لوگ جنت میں نہیں جائیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہنم کیسی ہوگی۔ یہ جتنی انسان کی خواہشات جو دنیا میں بھی پوری نہیں ہوئی، اب آپ دیکھیں کہ کیسا بندہ ہوگا، دنیا میں بھی اس کی خواہشات پوری نہیں ہوئی اور آخرت میں بھی جہنم میں گیا، جہاں کے بارے میں
نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہاں پر انسان کو جب پیاس محسوس ہوگی تو اسے پیپ والا پانی جو ہے وہ پلایا جائے گا، اور اس کی کیفیت یہ ہوگی، اتنا ایسا گرم ہوگا کہ انسان جب اپنا منہ اس کے قریب لے کے جائے گا تو اس کے چہرے کی اور سر کی یہ پوری کھال اتر کے اس کے اندر گر جائے گی، اور اس کے باوجود وہ اپنی پیاس کی وجہ سے اسے پیے گا تو اس کی جو ہے آنتیں کٹ جائیں گی اس کی، انسان کی۔ اور اس کے علاوہ جو چیز دی جائے گی پینے کے لیے وہ تیل کی تلچھٹ جو ہوتی ہے، جس میں تیل جو ہے وہ بوائلنگ جو آئل ہوتا ہے، وہ اس طرح کی چیز جو ہے انسان کو پینے کے لیے وہاں پر جہنم کے اندر جو ہے وہ دی جائے گی۔ اور فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو جہنم ہے اس کے چاروں طرف دیواریں ہوں گی، انسان بھاگ نہیں سکے گا، اور ہر دیوار کی جو موٹائی ہے وہ 40 سال کے فاصلے کے برابر ہوگی۔ اور فرمایا کہ اگر جہنمیوں کی جو ان کے جسموں سے پیپ نکلے گی، اگر اس کا ایک ڈول اس دنیا میں بہا دیا جائے تو پورے اہل دنیا سڑ جائیں گے، اس کی وجہ سے، اس ایک ڈول کی وجہ سے پوری دنیا سڑ جائے گی، اتنی خطرناک وہ چیز ہوگی۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی کہ اللہ سے ایسا ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں حالت اسلام ہی میں موت آئے۔ نبی مہربان نے فرمایا کہ اگر زقوم کا جو انسانوں کو وہاں پر جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، اس کا ایک قطرہ بھی، یعنی کہ وہ درخت ہوگا جس میں سے وہ لیس نکلے گا، اس کا ایک قطرہ بھی اگر اس دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو وہ دنیا والوں کی زندگی برباد کر دے گا وہ۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جہنمیوں کے چہرے ایسے ہو جائیں گے کہ جو یہ اوپر والا ہونٹ ہے یہ کھینچ کر سر تک پہنچ جائے گا، اور نیچے والا لٹک کر جو ہے وہ انسان کے پیٹ تک جو ہے وہ پہنچ جائے گا۔ اور پھر فرمایا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا کی جو آگ ہے نا، جو انسان جلاتے ہیں، جہنم کی آگ اس سے 70 ٹائم 70 گنا زیادہ خطرناک ہے، اس سے زیادہ، اس جہنم سے زیادہ۔ اور فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہنم کا جو کم ترین عذاب ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص کے تلووں کے نیچے 2 انگارے رکھ دیے جائیں گے، یا اس کو آگ سے بنے ہوئے جوتے پہنا دیے جائیں گے، جس سے اس کا دماغ جو ہے یہ سر کے اندر اس طرح ابلے گا جس طرح ہانڈی کے اندر پانی ابلتا ہے، یہ وہ جہنم ہے۔ تو اس لیے عزیزان من، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میرے بچوں، بالکل اپنے دلوں کو صاف کر کے، اپنے ذہنوں کو صاف کر کے اس بات کا تہیہ کر لیں کہ ہمیں جو کام بھی کرنا ہے دنیا کے اندر وہ جنت کے حصول کے لیے کرنا ہے اور جہنم سے بچنے کے لیے کرنا ہے۔ اب 3 پہلوؤں سے میں نے آپ کے سامنے بات کی۔ شروع میں نے آپ کے سامنے تصور کی بات کی کہ آخرت کا تصور ہے کیا، اور پھر ہم نے جنت دیکھی، پھر ہم نے جہنم کے بارے میں جو ہے وہ جانا کہ جہنم کس طرح کی چیز ہے۔ اب آپ اس بات کے اوپر غور کریں کہ جو لوگ یہ جو تصور اور آخرت کی فکر اسلام دیتا ہے نا بندے کو، یہ انسان کی دنیا کے اندر جو اس کی زندگی کی ڈائریکشن ہے وہ جو ہے نا سیٹ کرتی ہے یہ چیز۔ جو اللہ سے ڈرنے والا، جو اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس رکھنے والا ہے، اس کی ڈائریکشن بالکل دوسری ہوگی، اور جس کے اندر احساس نہیں ہے اس کی بالکل دوسری ہوگی، یعنی 180 ڈگری کے اوپر ہوں گے اگر آپ کو میرے ہاتھ نظر آ رہے ہیں تو اس طرح سے۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایسے مومنوں کی، ایسے مسلمانوں کی اکثریت ہے جو کہتے تو ہیں زبان سے کہ ہم فکر آخرت کے بارے میں معلوم ہے، فکر بھی ہے، لیکن اس کی وہ اصل فکر نہیں ہے۔ تو ان کی زندگی جو ہے نا دراصل جو ہے اس طرح سے ایک سوئی کی طرح جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے۔ مومن کی مثال ایک کھونٹے سے بندھے ہوئے گھوڑے کی طرح ہی ہونی چاہیے کہ وہ جو ہے اپنی حدود سے جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہیں اس سے باہر نہیں نکلتا، بے مہار نہیں ہے۔ یہ چیز ایک فرق کرتی ہے انسانی زندگی کے اندر، یہ جو آخرت کا تصور ہے، اس بات کو ذہن کے اندر اچھی طرح بٹھا لینا چاہیے۔ موت کب آئے گی، کیسے آئے گی؟ ہم لوگ جو ہے نا بہت جو ہے سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں،
حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کس طرح آرام کروں جبکہ اسرافیل نے سور منہ میں لگایا ہوا ہے اور ان کے کان اللہ کے حکم کے منتظر ہیں کہ وہ کب پھونکنے کا حکم دیں اور وہ پھونکیں۔ یعنی یہ آخرت کی بات ہے۔ انسان کی موت تو، انسان کی آخرت تو اسٹارٹ ہو جاتی ہے جب موت آتی ہے۔ تو موت تو انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس وقت آئے گی، بالکل اچانک انسان کو آئے گی، اور اسی طرح بالکل اچانک قیامت بھی آئے گی۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت ایک مکمل نصیحت ہے۔ یعنی اب میں اس نقطے کو بھی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں ایک عجیب سی کیفیت ہے۔ یعنی اگر آپ موت کی، آخرت کی بات کریں تو لوگ بعض دفعہ یہ کہتے ہیں ارے کیا نحوست کی باتیں شروع کر دی ہیں، کوئی دوسری بات کریں، یا فوراً منہ پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ نبی مہربان فرما رہے ہیں کہ موت کا تذکرہ، موت کا ذکر، موت کی یاد، موت کو ہر وقت یاد رکھنا، یہ ایک مکمل نصیحت ہے۔ جن لوگوں کو اپنی موت ہر وقت یاد رہتی ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرتا ہوں۔ تو جو لوگ اپنی موت کو یاد کرتے ہیں، تو میں آپ سے عرض کروں، اگر صحیح اسلامی تصور موجود ہے ان کا، تو وہ دنیا میں موسٹ ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں، موسٹ ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں، موسٹ ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں۔ 3 دفعہ میں نے کہا یہ بات۔ اگر موت، یعنی کہ اگر انسان کو یہ تصور کلیئر ہے نا کہ بھائی اگلے لمحے میری موت آ سکتی ہے، تو اس سے زیادہ ایکٹیو کون آدمی ہوگا دنیا میں، ذرا مجھے بتائیں آپ۔ اگر یہ بات ابھی پتہ چل جائے کہ یار اگلے لمحے 5 سیکنڈ کے بعد، 5 منٹ کے بعد میری موت آنے والی ہے، تو آپ میں سے کون مرد کون عورت ایسے ہوں گے کہ جو اس 5 منٹ کے اندر کوئی بھی چھوٹا سا بھی غلط کام کریں گے یا سوچیں گے غلط کام کرنے کا؟ کین ناٹ۔ آپ صرف اچھا ہی کام کریں گے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اس ایمان کو پکا کریں دلوں کے اندر کہ بھائی یہ کسی وقت بھی موت آ جائے گی، تو مجھے ہر وقت تیار رہنا ہے اس کے لیے۔ تو یہ مکمل نصیحت ہے، پیارے نبی نے فرمایا۔ نبی مہربان فرماتے ہیں، کتنا برا ہے وہ بندہ جس نے اپنے آپ کو اچھا سمجھا، تکبر کیا، اللہ کی جو بلندہ والا ذات ہے اس کو بھول گیا، اور پھر فرمایا کہ وہ بندہ بہت برا ہے جو لہو و لعب میں مشغول ہو کر قبروں اور قبر میں گل سڑ جانے والی ہڈیوں کو بھول گیا، اور وہ بندہ بھی برا ہے جس نے سرکشی و نافرمانی کی اور اپنی ابتدائے خلقت اور انتہا کو بھول گیا۔ اس طرح وہ بندہ بھی برا ہے جس نے دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا۔ وہ بندہ برا ہے جس نے حرص کو رہنما بنا لیا، اور وہ شخص بھی برا ہے جس سے اس کی خواہشات گمراہ کر دیتی ہیں، اور وہ بندہ جسے اس کی حرص ذلیل کر دیتی ہے۔ یہ ایک اور بڑی اہم حدیث مبارکہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی نفسیات کے بارے میں بیان کیا، فرمایا کہ انسان جیسے جیسے اس کی ایج بڑھتی چلی جاتی ہے، بوڑھا ہوتا ہے، اس کی 2 چیزیں جوان ہو رہی ہوتی ہیں۔ ایج بڑھ رہی ہوتی ہے، مال کی محبت بڑھ رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ، اور طویل زندگی کی حرص بڑھ رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ۔ اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ اگر ایج بڑھ رہی ہے تو مال کی محبت اس کے ساتھ کم ہونی چاہیے۔ زندگی طویل ہو بھی جائے تو کتنی طویل ہو جائے گی؟ 60 میں نہیں مریں گے تو 65 میں، 65 میں نہیں تو 70 میں، 70 میں نہیں تو 80 میں، 80 میں نہیں تو 90 میں، بھائی مر ہی جائیں گے نا۔ تو اس لیے لمبی لمبی عمر یقیناً اللہ سے دعا کرنی چاہیے، جتنا وقت دنیا کے اندر انسان کو ملے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ موت کی دعا کرنی چاہیے، لمبی عمر کی ضرور دعا کرنی چاہیے، صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ زیادہ موقع دے انسان کو کہ وہ نیکیاں کر سکے زیادہ سے زیادہ دنیا کے اندر۔ لیکن یہ خواہشات پالنا اور اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ دینا، جو دین کی ذمہ داریاں ان کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو عبادت میں لگائے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، جبکہ بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کی پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا، اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اور بری پیشی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قیامت کے دن اس آدمی کا حساب آسان ہوگا جس نے دنیا ہی میں اپنا حساب کر لیا ہوگا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں،
یہ اپنی عادت بنا لیں روزانہ کے حساب سے، دن میں، رات میں، کسی ایک وقت بیٹھ کر اپنے 24 گھنٹوں کا حساب خود ہی کر لیا کریں کہ بھئی آج میں نے کیا برے کام کیے، آج میں نے کہاں کہاں پہ وقت ضائع کر دیا، آج میں کون سی نیکی کر سکتا تھا جو میں نے نہیں کی۔ یہ سب اپنی اپنی ایک ہیبٹ ہمیں یہ ڈیولپ کرنی چاہیے، خود سے کرنی چاہیے، کسی کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی نظم آپ کو یہ بات کہے گا، کوئی ناظم آپ سے آ کے یہ بات کہے گا، کوئی دوسرا فرد آپ کو یاد دلائے گا۔ اپنے اندر خود جو ہے نا ایک محاسب بٹھائیں اور خود اپنا محاسبہ کرنے کی، اپنے ٹائم کا، اپنی صلاحیتوں کا، اپنی مال کا، ہر چیز کا محاسبہ کرنے کی عادت خود ڈیولپ کریں اپنے اندر۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ہنستے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اگر تم لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو یاد کرتے تو تمہیں اس بات کی فرصت نہ ملتی جو میں دیکھ رہا ہوں، لہٰذا لذتوں کو قطع کرنے والی موت کو زیادہ یاد کرو۔ کوئی قبر ایسی نہیں ہے، یہ ہر فرد کے لیے ہے کہ ہم میں سے ہر فرد کی کوئی قبر ایسی نہیں جو روزانہ اس طرح نہ پکارتی ہو کہ میں غربت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں۔ ذرا سوچیں تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے کہ جب ہم دفن ہو جائیں گے قبر کے اندر تو وہ وہیں پر اجنبیت ہوگی، غربت کا مطلب ہے اجنبیت، تنہائی ہوگی، مٹی ہے، کیڑے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جب کوئی مومن بندہ دفن کیا جاتا ہے تو وہ اسے کہتی ہے مرحبا و اہلاً کہہ کر خوش آمدید کہتی ہے، پھر کہتی ہے میری پیٹھ پر جو لوگ چلتے ہیں تو مجھے ان سب میں محبوب تھا، اب تجھے میرے سپرد کیا گیا ہے تو اب تو میرے حسن سلوک دیکھے گا۔ پھر وہ اس کے لیے حد نگاہ تک کشادہ ہو جاتی ہے، جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اور جب گناہ گار یا کافر آدمی دفن کیا جاتا ہے تو قبر خوش آمدید نہیں کہتی، پھر کہتی ہے کہ میری پیٹھ پر چلنے والوں میں تم سب سے زیادہ محفوظ تھے، آج تم میرے سپرد کیے گئے ہو تو میری بدسلوکی دیکھو گے۔ اور پھر فرمایا کہ اس طرح بھینچتی ہے قبر کہ نبی مہربان نے اس طرح انگلیاں ڈال کے دکھائیں کہ ایک پسلی دوسری پسلی کے اندر اس طرح گھس جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ اس کے بعد اس پر 70 اژدہے مقرر کر دیے جاتے ہیں، اور ایک اژدہا اگر زمین پر ایک پھونک مار دے تو اس زمین کے اوپر دوبارہ کوئی چیز جو ہے وہ نہیں اگے گی اس کے اوپر۔ اور فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، قبر کے لیے تیاری کریں، آخرت کے لیے تیاری کریں، جنت کے حصول کے لیے تیاری کریں، جہنم سے بچاؤ کے لیے تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرمایا کہ آخرکار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ رہی یہ دنیا تو یہ محض ظاہر فریب چیز ہے۔ ہم دنیا کی کامیابیوں پر بہت جو ہے وہ فخر کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھئی ہمیں کوئی رہبانیت اختیار کرنی چاہیے، جنگلوں میں چلے جانا چاہیے، یا جو دنیا میں کرنے والے کام ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے، لیکن ہم فوکس دنیا بن جاتی ہے، کاروبار اچھا ہو گیا، پیسے زیادہ کما لیے، جاب اچھی مل گئی، بچہ اچھا پڑھ گیا، خود اچھی ڈگری حاصل کر لی۔ لیکن یہاں اگر آپ غور کریں اور اس کو بٹھائیں دل کے اندر کہ اصل کامیابی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی قرار دیا ہے کہ انسان جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اس کامیابی کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے دن اور رات، اور اس موت سے انسان بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رہی موت تو جہاں بھی تم ہوگے وہ بہرحال تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کیسی ہی مضبوط بروج و مشیدہ یعنی بالکل ایک فورٹیفائڈ قسم کی عمارتوں کے اندر تم جا کے پناہ لے لو، 70 70 گز کی دیواریں بنا لو، زمین کے اندر جو ہے وہ 50 منزل نیچے چلے جاؤ، جو مرضی تم کر لو، جہاں بھی تم ہوگے موت تمہیں آئے گی۔ ہمیشہ کی زندگی کسی کے لیے بھی نہیں ہے، اس لیے اس بات کو یاد رکھنا، جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی اسے بار بار یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ نے موت اور زندگی کو تخلیق کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اب اس کے چند اور پہلوؤں کے اوپر میں بات کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ ہم عموماً جو ہے نا موت پر الزام لگاتے ہیں، بھئی موت اچانک آ جاتی ہے، مہلت نہیں دیتی انسان کو۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب جنت اور دوزخ بنائی گئی تو جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیجا پہلے اس کی چیزیں دیکھنے کے لیے۔ جبریل واپس آئے اور کہنے لگے یا اللہ جو بندہ بھی اس کے بارے میں سنے گا تو وہ ایسا عمل کرے گا کہ وہ اس میں ضرور داخل ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو تکلیفوں سے گھیرنے کا حکم دیا،
اور دوبارہ بھیجا جبریل علیہ السلام کو، تو پھر واپس آئے اور فرمانے لگے یا اللہ مجھے تو اندیشہ ہے، اب اس میں کوئی بھی نہیں جا سکے گا۔ اسی طرح جب جہنم کی طرف جبریل علیہ السلام کو بھیجا گیا تو وہ آئے، انہوں نے کہا اللہ جو اس کے بارے میں سنے گا اس میں نہیں آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے شہوات سے، مزوں سے، انجوائمنٹ سے گھیرنے کا اس کو حکم دیا، اور جب جبریل کو دوبارہ بھیجا وہ واپس آئے تو فرمانے لگے اللہ تیری عزت کی قسم مجھے تو یہ اندیشہ ہے کہ کوئی بھی شخص اس سے بچ نہیں سکے گا۔ تو عزیزان من، جہنم کے راستوں سے بچیں، جہنم کی طرف لے جانے والی چیزوں سے ایک ایک کسی چیز کو چھوٹا نہ سمجھیں، اس سے بچنا بڑا ضروری ہے ہمارے لیے۔ اس لیے جب ہم یہ بات کر رہے ہیں بار بار کہ موت کو یاد کرنا چاہیے، تو جو بندہ موت کو یاد کرتا ہے نا، اور آپ بھی اگر یہ سمجھنا چاہیں کہ آخر جو ہے اگر ہم اپنے دل کی کیفیت کو کیسے محسوس کریں جب ہم بار بار موت کے تذکرے کریں گے، موت کو یاد کریں گے، جس طرح میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو مثال دی کہ جو بندہ موت کو یاد رکھتا ہے نا، دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہ عام لوگ تھے، یعنی اگر آپ ویسے دیکھیں تو عام لوگ تھے، کوئی جو ہے وہ لوہار تھا، کوئی بڑھئی تھا، کوئی کسان تھا، لیکن کیا چیز تھی کہ جس نے انہیں اتنا زبردست انسان بنا دیا کہ وہ ہر فرد ایک ستارے کی مانند ہو گیا ان میں سے؟ کیا چیز تھی وہ اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ ہر وقت جو ایک ان کو موت اپنی یاد تھی، اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا جو احساس تھا۔ جس بندے کے اندر جو میں نے پہلے بھی آپ سے تذکرہ کیا یہاں پر، آپ اس بات کو یاد کر لیں کہ جب بندہ بار بار اس کو یہ اپنے ذہن میں بٹھاتا ہے نا کہ بس میری موت کسی وقت بھی آئے گی، آپ خود سوچ کے دیکھیے گا، یہ پریکٹس کر کے دیکھنا شروع کریں تو آپ کا عمل بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ کے تصورات دین بالکل ٹھیک ہیں تو آپ کا عمل بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ آپ ہر لمحے کوئی نہ کوئی پازیٹیو کام کر رہے ہوں گے، کوئی اچھا کام کر رہے ہوں گے، کوئی نیکی کر رہے ہوں گے، کسی کو اچھی بات بتا رہے ہوں گے، کوئی اچھی بات سیکھ رہے ہوں گے، کوئی اچھی بات کر رہے ہوں گے آپ، اور بری بات جیسے ہی آپ کرنے کا دل چاہے گا تو فوراً دل میں آئے گا کہ اگر اس کام کو کرتے ہوئے مر گیا تو پھر کیا ہوگا۔ تو اس لیے ان لوگوں نے دنیا کے اندر بھی سرفراز ہو گئے وہ لوگ۔ اس کو اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو چیک کرنے کے لیے تین نقطے اگر آپ دیکھیں۔ پہلی بات یہ کہ اگر آپ واقعتاً موت کو یاد کرتے ہیں تو آپ توبہ میں اجرت کریں گے، آپ ابھی توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ سے، اپنے دل کے اندر آپ توبہ کر رہے ہوں گے اللہ اب میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، یا اللہ اب میں کوئی گناہ نہیں کروں گی، یا اللہ اب میں کوئی ایسا رستہ اختیار نہیں کروں گا یا کروں گی کہ جو مجھے جہنم کی طرف لے کر جائے یا جنت سے مجھے دور کر دے۔ دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل کے اندر نا ایک اطمینان خود بخود پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، آپ فیل کریں گے اس اطمینان کو۔ تھرڈ چیز یہ ہوگی کہ جو بھی آپ عبادت کریں گے نا، چاہے آپ دعا کر رہے ہوں، چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہوں، چاہے آپ بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے ہوں، یا کوئی اور کام کر رہے ہوں اچھی نیت کے ساتھ، آپ کو نا بڑا مزہ آنے لگے گا اس کے اندر۔ اگر یہ تین چیزیں ہو رہی ہیں نا تو پھر آپ یو آر ان دا پازیٹیو ڈائریکشن، آپ بالکل صحیح ایک سمت کے اندر جو ہے نا پھر آپ چل رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ کام انسان نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ پھر توبہ میں ڈیلے کرتا ہے، اچھا ابھی تو یہ غلط کام کر لیتے ہیں پھر بعد میں توبہ کر لیں گے۔ اسی طرح پھر دل میں جو ہے نا تمنائیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، دل دنیا کے اندر جو ہے مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے، دل کی سیاہی اور زنگ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے دل کے اندر انسان کے، اور پھر جو ہے وہ انسان عبادت کے اندر بھی جو ہے نا سستی کا شکار ہو جاتا ہے، نمازوں میں بھی، اور اپنے جو دین کی خدمت کرنے کا کام ہے اس کے اندر بھی، یہاں تک کہ یعنی آپ ذرا سوچیں کہ سب سے بڑی عبادت اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے ایفرٹس کی جائیں، کوششیں کی جائیں، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا جائے، مرد عورتوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا جائے، ان کو چینج ہونے کے لیے تیار کیا جائے۔ اس کے لیے ہم نے بے شمار کام کرتے ہیں، ہم دروس قرآن کرتے ہیں، ہم دروس حدیث کرتے ہیں، ہم جو ہے اجتماعات کارکنان کرتے ہیں، اس کے لیے ہم جو ہے اس کے لیے بہت سارے تربیتی پروگرام کرتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اعلیٰ ترین عبادتیں ہیں ساری کی ساری۔ ہمیں نا اگر ان چیزوں کے اندر مزہ نہیں آ رہا ہے نا، مطلب اگر آپ کو اجتماع کارکنان میں مزہ نہیں آتا، اگر آپ کو درس قرآن ارینج کرتے ہوئے مزہ نہیں آتا، اور یہ کرنے میں اگر آپ سستی کا شکار ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ
یہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز جو ہے نا وہ آپ کی کوئی ڈسکنیکٹ ہے، کوئی مطلب کوئی کہیں نہ کہیں آپ جو ہے نا اس میں جو موت کی یاد ہے اور جو آخرت کی فکر ہے، یا تو اس میں ڈسکنیکٹ ہے یا دین کا تصور ٹھیک نہیں ہے ہمارا۔ یہ مزہ انسان کو آنا چاہیے، یعنی ہم سمجھتے ہیں مزہ صرف نماز کے اندر، نماز میں بھی بہت مزہ آئے گا، ذکر کریں گے اس میں بھی بڑا مزہ آئے گا، پھر آپ جب اجتماع کارکنان منعقد کریں گے اس میں بھی بڑا مزہ آئے گا، جب آپ درس قرآن کے لیے دعوتیں دیں گے اس کے میں بھی بڑا مزہ آئے گا، جب آپ کوئی تنظیمی ایکٹیویٹی کر رہے ہوں گے اس میں بھی، کیونکہ جب آپ کلیئر ہوں گے کہ یہ سب کچھ جو میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں یہ اللہ کے دین کے قیام کے لیے ہے، اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے ہے، سب کچھ یہ ساری کی ساری عبادت ہے، تو پھر مزہ آنے لگے گا اس کے اندر انسان کو۔ قرآن اس دنیا کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ متاع قلیل ہے، تھوڑے سے فائدے کی دنیا ہے یہ والی، لہو لب کھیل تماشا قرار دیتا ہے قرآن اس دنیا کو، اور متاع الغرور قرار دیتا ہے کہ جو دھوکے میں ڈال دینے والی جگہ ہے، تو دنیا کے دھوکے میں نہ آئیں۔ اگین میں کہتا ہوں کہ اسلام کا جو پورا تصور ہے وہ آپ کو جنگلوں میں لے جانے کا نہیں ہے، روحانیت اختیار کرنے کا نہیں ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ہر وقت جو ہے مال کی پیچھے بھاگتے رہیں، اپنے وقت کا میکسیمم حصہ مال کمانے میں، ایک جاب کرتے ہیں اس کے بعد دوسری جاب، پھر یہاں سے بھی پیسے کماؤں یہاں سے بھی پیسے کماؤں، اور اس چکر میں پھر اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو جو ہے وہ چھوڑتے چلے جائیں، یا اس میں کسل مندی کا شکار ہو جائیں۔ اس کے بارے میں جو ہے نا ہمیں ذرا سوچنا چاہیے۔ اب میں جو ہے وہ آ, آگے کی طرف چلتا ہوں، کنکلوڈ کرنے کی طرف اپنے اس موضوع کو، اور صرف آپ سے میں جو ہے نا ایک سوال جو ہے میں کرتا ہوں، کیا آپ اپنے لیے موت کو پسند کرتے ہیں؟ کوئی بھی پسند نہیں کرتا موت کو، کرنا بھی نہیں چاہیے، کوئی بھی موت کو پسند نہیں کرتا، لیکن موت تو آئے گی، ہم پسند کریں یا نہ کریں۔ تو جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں یہاں پر کہ آن پہنچی موت کی بے ہوشی اپنی پوری سچائی کے ساتھ، یہ وہ حقیقت ہے جس سے تو بھاگتا رہتا تھا۔ اب ہم جس طرح میں نے سوال کیا کہ ہم پسند نہیں کرتے ہیں، نیچرل ہے یہ، اس میں کوئی ریگریٹ والی بات نہیں ہے کہ آپ پریشان ہو کہ یار ہم موت کو پسند نہیں کرتے، موت کو پسند نہ کرنا ایک نیچرل چیز ہے، لیکن یہ بھی بہت بڑی سچائی ہے کہ اس کو آنا ہے، اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے ہیں۔ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت فرمائی کہ 5 وقتوں کے آنے سے پہلے 5 وقتوں کو غنیمت جانو، ہم سب نے یاد کی ہوئی ہوتی ہے حدیث مبارکہ، لیکن کیا واقعتاً ہم جو ہے اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں؟ اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، یعنی جتنی ایفرٹ آپ ابھی کر سکتے ہیں، اس وقت آپ جس بھی ایج کے اندر ہیں، ابھی آپ آنے والی ایج سے زیادہ ایفرٹ کر سکتے ہیں، یہ بات ذہن میں بٹھا لیں اپنی۔ اگر آپ 30 سال کے ہیں، 25 سال کے ہیں، 40 سال کے ہیں، 50 سال کے ہیں، 15 سال کے ہیں، جو بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، آپ ابھی جتنی ایفرٹ کر سکتے ہیں آنے والے وقت میں اسے کم ہی کریں گے، اس لیے ایفرٹ آج سے سٹارٹ ہونی چاہیے۔ ایفرٹ کا مطلب ہے اللہ کے دین کے قیام کے لیے، اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے، اپنے دروس قرآن کے حلقوں کو بڑھانے کے لیے، اس میں حاضری بڑھانے کے لیے، لوگوں سے انفرادی ملاقات کرنے کے لیے، اپنے اجتماعات کارکنان کرنے کے لیے، لوگوں کو کارکن بنانے کے لیے، لوگوں کو لٹریچر پڑھانے کے لیے، ان کی تربیت کرنے کے لیے جو ایفرٹ کر سکتے ہیں وہ ایفرٹ آج کرنی چاہیے۔ فرمایا صحت کو بیماری سے پہلے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بھائی بہنیں جو یہاں پر موجود ہیں صحت مند ہوں گے، اور میں دعا گو ہوں کہ اگر آپ کی صحت تھوڑی سی ویک بھی ہے تو میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر قسم کی بیماری کو، تکلیف کو، کمزوری کو دور فرمائے اللہ تعالیٰ، اور آپ کو مکمل صحت اور طاقت کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ، لیکن کرنا اپنے آ جائے اس کو، بندہ جب بستر پہ پڑ جاتا ہے پھر اس وقت صرف وہ سوچ ہی سکتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے، آپ خوشحال ہیں آج کام کریں، اس سے پہلے کہ تنگ دستی کا شکار ہوں۔ فرصت کو مشغولیت سے پہلے، اور ایک اور چیز ہے اسی کا حصے میں، وہ یہ کہ ہر اس مشغولیت کو ختم کر دیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بڑا بیسک فارمولا بتا رہا ہوں آپ سب کو، بہت بیسک فارمولا، ہر اس کام کو بند کر دیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے، آپ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہو، آپ کی کوئی صلاحیت بڑھ رہی ہو، آپ کوئی مال کما رہے ہوں، آپ کوئی اور ایسا کام کر رہے ہوں، یا دین کی کوئی خدمت کر رہے ہوں، اس کے علاوہ جو بھی کام کر رہے ہیں فضول کام، فضول بیٹھے ہوئے ہیں فیس بک لے کے، فضول بیٹھے ہوئے ہیں یوٹیوب لے کے، پتہ نہیں یہ بھی دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں، یہ بھی لکھ رہے ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں، بھائی تھوڑا سا اپنا نا اپنا آڈٹ کریں، اپنا کہ ہم آخر کر کیا رہے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا کنٹرول کریں۔
اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے. یہ چیزیں ہیں کہ آخری بات آ گئی ہمارے سامنے کہ ابھی زندگی موجود ہے جناب. اللہ نے زندگی دی ہوئی ہے سب کو. تو بھائی آج کے اس لمحے میں ابھی توبہ کر لیں, ابھی تہیا کر لیں کہ اب کے بعد کوئی وقت ضائع نہیں کروں گا اور پوری تندہی کے ساتھ جو ہے اللہ کے دین کے لیے کام کروں گا. موت آ گئی پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ ایک میں آپ کو ریسرچ بتاؤں, ذرا توجہ سے سنیے. ابھی میں نے یہ پوری ریسرچ پڑھی کہ جب انسان کی موت آتی ہے نا, تو موت سے پہلے کیا ہوتا ہے. یعنی ابھی مرا نہیں ہے, مرنے سے پہلے موت کی کیفیت میں, سکرات میں, تو اس کے سامنے نا اس کی پوری زندگی کی ایک ریل چل جاتی ہے, شاید نینو سیکنڈز میں چل جاتی ہے. پوری ریل چل جاتی ہے زندگی کی. اچھا میں نے یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, اچھا یا برا دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. یہ فلاں جگہ پہ میں نے نیکی کا کام کیا, فلاں برا کام کیا, فلاں برا کام کیا, فلاں اچھا کام کیا, فلاں جگہ پہ میں نے وقت ضائع کیا, فلاں جگہ پہ میں نے وقت کو استعمال کیا, سب آ جاتا ہے. پھر بندہ اس وقت ریگریٹ کرتا ہے, او کاش میں اس وقت جو ہے نا یہ برا کام نہ کرتا, کاش میں یہ والا گناہ نہ کرتا, کاش میں اپنے اس وقت کو ضائع نہ کرتا. یہ والی جو کاش ہے نا, یہ والی کاش, میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں, میرے بچوں جو میری بات سن رہے ہو, یہ کاش نہیں ہونی چاہیے. اس سے بچیں. اس لیے ابھی آج اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. اگر آج اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے تو اس کاش سے بچ جائیں گے جو موت کے وقت آئے گی کہ کاش وقت استعمال کر لیتا, کاش برا کام نہ کرتا, کاش وقت کو ضائع نہ کرتا, کاش میں اس وقت بھی ایک اور اچھا نیکی کا کام کر لیتا, کاش میں لوگوں تک اللہ کے دین کی دعوت پہنچا دیتا, کاش میں یہ کام کر لیتا. اس لیے عزیزان من اس کو اچھی طرح یاد کر لیں, بلکہ اپنے گھروں کے اندر لکھ کے لگا لیں ان چیزوں کو. جب نیک آدمی جو ہے وہ دنیا سے جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں اے نفس مطمئن, چل اپنے رب کی طرف, اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے, شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. یعنی اگر آپ کو موت کے وقت ریگریٹ نہیں ہے, آپ نے اپنی صلاحیتوں کو, وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کیا ہے اللہ کی راہ کے اندر, تو پھر یہ انجام ہوگا. اور اگر نہیں کیا ہے تو فرمایا کہ کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جبکہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ نکالو اپنی جان, آج تمہیں ان نافرمانی کی باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس چیز سے. آئیے اب جو ہے وہ اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے ایک مختصر سا تجزیہ کرتے ہیں اپنا. آپ سب ذرا ذہنی طور پہ, قلبی طور پہ حاضر ہو جائیے. دیکھیے میں بڑی سخت بات کرنے لگا ہوں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم جو ہے نا عمل کے بغیر آخرت چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ عمل نہ کرنا پڑے, ہم ان ساری مشکلات سے اور ساری تکالیف سے نہ گزریں اور اپنے وقت کو اس طرح سے, لیکن اس کے بغیر ہمیں جو ہے نا وہ آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں. زندگی ہم سب کہتے ہیں ہاں زندگی بڑی مختصر ہے, لیکن اگر اپنے دل کا جائزہ لیں تو ہماری خواہشات, ہماری تمنائیں, یہ طویل لمبی سی فہرستیں ہمارے دلوں کے اندر موجود ہیں. جیسا میں نے شروع میں بتایا کہ خواہشات تو انسان کی کبھی ختم نہیں ہوتی, موت پہلے آ جاتی ہے انسان کی. ہم جو ہے وہ دنیا کو جلد از جلد حاصل کرنا چاہتے ہیں, یعنی کہ ہر آدمی اس وقت بھاگ رہا ہے کہ راتوں رات یہ ہو جائے, راتوں رات یہ مل جائے. الہاکم التکاثر, تکاثر صرف مال کا نہیں ہوتا, تکاثر ہر چیز کا ہوتا ہے. اور پھر اس چکر میں ہم توبہ کو جو ہے نا وہ ڈیلے پہ ڈیلے, ڈیلے پہ ڈیلے کرتے چلے جاتے ہیں. باتیں ہم سے کروا لیں آپ, باتیں تو ہم ایسی کریں گے کہ ہم سے بڑا زاہد, ہم سے بڑا متقی کوئی نہیں ہے. لیکن اگر اپنے پورے عمل کا آڈٹ کریں تو پھر اندازہ ہوگا کہ عمل تو ہمارا بالکل دنیا داروں جیسا ہی ہے. اور پھر ہم دوسروں کے جنازے کندھے پہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ تو دوسرے لوگ مرا کرتے ہیں, ہمارا کام تو یہ ہے کہ جب آدمی مر جائے تو ہم کندھے پہ اٹھائیں اور لے جا کے دفن کر کے آ جائیں. یعنی کہ ہمیں تو مرنا ہی نہیں ہے, یہ تو بس دوسرے لوگ مرا کرتے ہیں بس صرف. بھائی بہن سوچیں ذرا اس بات کو, ہمیں بھی مرنا ہے کسی وقت اچانک ہی. اس لیے بی پریپیئرڈ, تیار رہیں, تیار رہیں بالکل اس کے لیے. موت
سے غفلت جو ہے نا، یہ بہت بڑی مصیبت ہے. اس مصیبت سے اپنے آپ کو بچائیں. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ عقل مند اور سب سے زیادہ دانا شخص کون ہے؟ وہ جو موت کو یاد کرتا ہے اور اس کے لیے تیاری، صرف یاد نہیں کرتا، اس کے لیے تیاری بھی کرتا ہے. تو اس لیے عقل مند لوگوں میں شامل ہو جائیے. موت کے لیے تیاری کے لیے ہمیں کیا کام کرنا چاہیے، یہ بات میں بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ جنت کیسے ملے گی، جہنم سے بچائے کیسے جائیں گے. تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا رہبانیت اختیار کر لی جائے. مطلب یہ وہ اب یہ ہوتا ہے تصورات کی، جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ آخرت کے اور جنت اور جہنم کے، یہ ساری چیزیں معلوم ہونے کے بعد جس طرف انسان جاتا ہے، ایک یا شیطان لے کے جاتا ہے. وہ ایک یہ ہوتا ہے کہ ارے بھائی یہ دنیا تو جو ہے نا وہ بڑی خراب چیز ہے، اس دنیا سے نکل جایا جائے، رہبانیت اختیار کی جائے، تصوف اختیار کر لیا جائے، خانقاہوں میں چلے جائیں، جنگلوں میں چلے جائیں، اس دنیا سے نکل جائیں. بھائی اگر ہم اس دنیا سے نکل جائیں گے تو یہ پوری دنیا شیطان کے لیے چھوڑ رہے ہیں کیا؟ پھر ایک اور آتا ہے تصور، وہی ہوتا ہے بھائی ہم خود جو ہے نا اپنے آپ کو بس ٹھیک کر لیں، دنیا میں جو ہو رہا ہے ہوتا رہے، بس میں تو سارا دن قرآن پڑھوں، یا جتنا بھی وقت ملے اس کے اندر قرآن پڑھوں، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھوں، زیادہ سے زیادہ میں انفرادی عبادات کروں، بس بھائی دنیا میں جو ہو رہا ہے ہوتا رہے. تو میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ بھی شیطان کا ہی ایک فریب ہے. ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ یہ کہ بھائی بہت سارے ہر چیز کے اذکار ہر معاملے کے بہت ضروری ہیں. میری بات کا غلط مطلب مت لیجیے گا کہ میں کوئی اذکار کے بارے میں کوئی غلط بات یا ان کی کوئی اس کی اہمیت کو کم کر رہا ہوں. لیکن یہ ایک اور پہلو ہوتا ہے جو شیطان بتاتا ہے، بھائی یہ اتنا ذکر کر لو، اتنی دفعہ یہ تسبیح پڑھ لو، اتنی دفعہ تو جنت میں یہ چلے جاؤ گے، جنت میں یہ فلاں کام کر لو تو جنت کے اندر تمہارا ایک گھر بن جائے گا. یہ سب چیزیں جو ہے نا دراصل دین کا جو ڈسٹارٹڈ تصور ہے، وہ پھر انسان کو اس طرف لے کے جاتا ہے. لیکن جو چیز اصلاً جنت میں لے جانے والی ہے وہ کیا ہے؟ جو شروع میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ملک کے اندر، کیا فرمایا تھا؟ تبارک الذی بیدہ الملک. یہی بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہاں پر اللہ رب کریم نے بیان فرمایا کہ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے تخلیق کیا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایکم احسن عمل، کہ تم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے. تو عزیزو، احسن عمل کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے. یہ اس کا خلاصہ ہے، یہ والی آیت مبارکہ. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہاں یہ ذمہ داری ہے جس کے ادا کر جتنی بھی چیزیں وہ ساری اسی کے اندر آئیں گی. نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں ہی ساری چیزیں آئیں گی. اسی کے اندر اپنی ذات کو ٹھیک کرنا، اپنے کردار کو ٹھیک کرنا، اپنے اندر کی برائیوں کو نکالنا، خود نیکیاں اختیار کرنا، اپنے گھر کو ٹھیک کرنا، اس کے اندر سے برائیاں نکالنا، اپنے گھر والوں کو نیکی کے اوپر تیار کرنا، اسی طریقے سے اپنے سوسائٹی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا، اسی طریقے سے اپنے کاروباروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا. ہر چیز اس کام کے اندر آ جائے گی. اور یہ وہ رستہ ہے جس پر چل کر جنت حاصل کی جا سکتی ہے، جہنم سے بچا جا سکتا ہے. اور وہ جنت وہی جنت ہے جس کے بارے میں شروع سے میں نے پورے تفصیلات آپ کو بتائیں کہ جہاں پر پھر موت نہیں آئے گی، بلکہ انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہاں پر عیش میں ہوگا. اور جہنم وہ جگہ ہے جہاں پر موت نہیں آئے گی اور انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ سخت عذاب کا شکار ہو جائے گا. اس لیے اس بات کو حرز جاں بنا لیجئے، اپنا ٹارگٹ بنا لیجئے کہ آج سے ہم نے اپنی موت کو ہر وقت یاد کرنا ہے، آخرت کی جواب دہی کا احساس اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ہے، اپنے آپ کو ہر لمحہ تبدیل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے، اپنے آپ کو دین کا بہترین داعی بنانے کی کوشش کرنی ہے. اس مقصد کے لیے اللہ کے دین کی دعوت ایک ایک فرد، مرد اور عورت تک پہنچانا ہے، ان کو جمع کرنا ہے، ان کو منظم کرنا ہے، ان کو اپنے اجتماعات کے اندر لے کر آنا ہے، ان کو اپنا ساتھی بنانا ہے. یہ وہ پوری ذمہ داری جو ہمیں کرنی ہے. جتنا آپ نے وصول کیا. آخری بات عرض کرتا ہوں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اگر ہم یہ اللہ کے دین کے لیے یہ ساری چیزیں کرنے میں سارے لگ جائیں گے، ہمیں تو فلاں کام بھی کرنا ہے، ہمیں تو فلاں کام بھی کرنا ہے، ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا ان چیزوں کے لیے.
تو یہ حدیث مبارکہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے. میں اس کو انعام اگر کہوں تو یہ کم نہیں ہے والی بات، کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے آخرت کی فکر ہو اللہ تعالیٰ اس کا دل غنی کر دیتا ہے، اس کے بکھرے ہوئے کاموں کو جمع کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل لونڈی بن کر آتی ہے. دیکھیں جب آپ اللہ کے کام میں لگ جائیں گے نا تو اللہ آپ کے کاموں کے اندر خود ہی برکت ڈال دے گا. جو کام دوسروں کو کرنے میں کئی کئی دن لگتے ہیں آپ کے کام گھنٹوں میں ہونا شروع ہو جائیں گے. اور یہ بھی یاد رکھیں دنیا میں سے جو ملنا ہے نا وہ ملے گا آپ کو، کوئی چھین نہیں سکتا آپ سے. اور پھر فرمایا نبی مہربان نے جسے دنیا کی فکر ہو اللہ تعالیٰ محتاجی اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے اور اس کے مجتمع کاموں کو منتشر کر دیتا ہے، اور دنیا بھی اسے اتنا ہی ملتی ہے جتنا اس کے لیے مقدر ہو. ہر دو صورتوں میں دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی مقدر ہے، لیکن پہلی صورت کے اندر دل کا غنا ملے گا، اطمینان ملے گا، برکت ملے گی، کام بھی آسان ہوں گے آپ کے اس کے لیے. اور دوسری صورت کے اندر جتنا مرضی مال جمع کر لیں کیفیت محتاجی کی رہے گی انسان کے اندر. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے وہی دعا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے آغاز میں سکھائی: الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیرا. Person,